इनकी जो अचीवमेंट्स हैं मैं वो बताना चाहता हूं. एनआरओ सिर्फ एक अचीवमेंट है, बाकी ये जरा देख लें. जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने टेबल किया तो पाकिस्तान की एक्सचेंज रेट थी 178 रुपया. आज ओपन मार्केट पे 250 रुपए पे पहुंच गई. इंटरेस्ट रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी चलती, जितना आप इंटरेस्ट बढ़ाते जाए बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है. लोगों के पास पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने में. 11% था मार्च में, आज है 15.5%. जो हमारी टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई पाकिस्तान की तारीख में. हमारी जो टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ रेट थी मार्च में वो 32% थी. अब जुलाई के अंदर वो आ गई है 10% पे ग्रोथ, यानी कि जो पैसा अब इकट्ठा हो रहा है वो गवर्नमेंट के पास कम होता जा रहा है. हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, दोनों की ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गई है. यानी कि जो डॉलर्स, असल क्राइसिस क्या है, मुल्क में डॉलर्स की कमी हो गई. तो जो चीजें हमारे दौर में रिकॉर्ड डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे थी, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, वो दोनों के अंदर कमी आनी शुरू हो गई है. ये सबसे खतरनाक चीज इसलिए है कि ये हमें लेके जा रही है अब डिफॉल्ट की तरफ. उसके बाद जो इनकी वजह से डॉलर्स, असल बैरूनी जो खसारा है वो सबसे ज्यादा तंग करता है हमें. मार्च के अंदर जो बैरूनी खसारा था वो $500 मिलियन था. आज 2.6 अरब डॉलर पे पहुंच गया बैरूनी खसारा. जो लोगों के लिए जो इन्होंने सब महंगाई मार्च सब कुछ किया, क्या महंगाई बहुत ज्यादा है. आज जरा सुन लें कि एसपीआई मार्च के अंदर 17% थी. अब याद रखें कि ये हम भी आईएमएफ प्रोग्राम में थे. ये जो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी जो कीमतें ऊपर गई थी तेल की, वो हमारे दौर में भी चली गई थी. उसके बावजूद हमारा जो एसपीआई इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी, वो 17% थी. आज 38% है, 38%. और जो ग्रोथ, जो ये भी खतरनाक है, जो हमने इन दोनों हुकूमतों से कोरोना के बावजूद सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे दौर में दी गई थी. एम्प्लॉयमेंट हमारे दौर में सबसे ज्यादा थी, बल्कि फिगर्स आई थी वर्ल्ड बैंक की कि बर्रे सगीर के अंदर जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था. अब ग्रोथ रेट जो हमारे आखिरी साल में 6% थी, अब वो पहुंच गई, अब वो प्रोजेक्ट हो रहे 2.3% पे. इसका मतलब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब टैक्स कलेक्शन कम, इसका मतलब बेरोजगारी ज्यादा. रिजर्व्स, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इन्होंने दर्ज किया था, टेबल किया था पार्लियामेंट में, तो हमारे रिजर्व्स थे 16.4 अरब डॉलर. आज वो पहुंच गए हैं 8.5 अरब डॉलर, तकरीबन आधे हो गए. तेल, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि अब मुझे याद है 12 रुपए हमने तेल की कीमत बढ़ाई थी, तो बिलावल ने कम पे टांगने वाली महंगाई मार्च शुरू कर दी थी सिंध से कि वो पता नहीं पब्लिक कितनी निकलेगी, 12 रुपए पे. अब ये सुने जरा, हमारे दौर पे जो तेल था इंटरनेशनल मार्केट में वो $110 का था. इंटरनेशनल मार्केट में हमारे दौर तेल $110 का था. हम जो पेट्रोल बेच रहे थे वो 150 रुपए लीटर था, पेट्रोल 150 रुपए लीटर और डीजल 144 रुपए लीटर. इंटरनेशनली तेल की कीमत थी $110. आज इंटरनेशनली तेल की कीमत है $95 और डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा है 227 रुपए लीटर
اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر, جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل, گھی, اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل گروتھ, جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی, 26 سے 10% پہ, اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور یہ آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی, وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں, میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا, کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا, وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں, اللہ وہ سچ والا خدا, اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے, نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں, نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی, درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے, وہ چیچا وطنی, یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں, میاں والی میں, یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یعنی کوئلہ, LNG, جو تیل ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں, ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے
کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اس لیے جواب دہ نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں. جو یہ حسن